ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران محترم عزیز اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور درمیان میں صرف 7 روز رہ گئے ہیں۔ اگر 29 روزے ہوئے تو اس اعتبار سے آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے ہم سب جو ہے الوداع کے نام سے معصوم کرتے ہیں، اور اگر مکمل 30 روزے ہوئے تو اس اعتبار سے آئندہ جمعہ کو الوداع ہے، یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ لیکن الوداع کی اہمیت ہم لوگوں نے ذہن و دماغ میں اس طرح بیٹھا لیا ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک تہوار ہے یا پھر الگ طریقے کا کوئی نماز ہے، کوئی عبادتیں ہیں۔ الوداع کسے کہتے ہیں؟ ہر مہینے کے آخری جمعہ کو الوداع کہا جاتا ہے، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہے اس میں بھی الوداع ہے، آنے والا شوال کا مہینہ ہے اس میں بھی الوداع، ہر مہینے میں الوداع ہے۔ آخری جمعہ کو الوداع کہا جاتا ہے، یعنی اس کو بداع کیا جا رہا ہے، اس مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، چاہے وہ رمضان کا ہو چاہے غیر رمضان کا ہو۔ مگر لوگ پریشان ہیں، راستے میں چلتے ہوئے پوچھ رہے الوداع کب ہے، الوداع کب؟ یعنی اس کو اتنی تکلیف ہے جمعہ سے کہ بس آج کے بعد اور جمعہ سے کوئی ہمارا تعلق نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ جمعہ سے دور رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ الوداع کی نماز ہے، پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد آئندہ جمعہ سے کون جمعہ پڑھتا ہے؟ تو میرے عزیز و بھائیوں، الوداع سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہر مہینہ الوداع ہوتا ہے، اور جمعہ کی اہمیت وہ اپنی جگہ پر ہے، چاہے رمضان کی جمعہ ہو چاہے غیر رمضان کی جمعہ ہو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جمعہ کی، رمضان المبارک کی جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی نمازیں ہیں، جمعہ ہو یا تسبیح اذکار ہو یا تلاوت کلام اللہ ہو یا اسی طریقے پر نمازیں ہوں، ان کی جو ہے ان کی نیکیاں اور ثواب جو ہے اور مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، تو چونکہ ہمیں آئندہ اب جمعہ پڑھنا نہیں ہے، اگر وقت ملا تو پڑھ لیا، ورنہ کوئی ضروری ہم نہیں سمجھتے، اس لیے الوداع کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں کہ آخری جمعہ ہے جو ہے پڑھ لیں، آئندہ جمعہ سے کوئی ہم کو اس سے مطلب نہیں۔ بہرحال بزرگ اور بھائیوں، یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، اور اس اخیر عشرے میں 2 اہم کام پائے جاتے ہیں۔ ایک کام تو اعتکاف والا کام جو ہے، جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ ایک اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پورے محلے بستی والے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور ایک اعتکاف ہے اعتکاف نافلہ، جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے 10 روز ضروری نہیں ہے، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف آدمی کر سکتا ہے۔ کوئی بستر لے کے رات کو چلا آیا، صبح تک رہا، فجر پڑھ کے گھر چلا گیا، 1 رات کا اعتکاف۔ دن بھر مسجد کے اندر اعتکاف سے نیت سے رہا، افطاری کر کے گھر چلا گیا، 1 دن کا اعتکاف۔ 2 گھنٹے کے 4 گھنٹے، بلکہ
علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان مسجد کے اندر داخل ہو تو اسے جو ہے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اس میں اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، نویت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر کے گھسنا چاہیے۔ لیکن پھر مسئلہ وہی ہے کہ اعتکاف کی نیت ہم کس طرح کریں؟ ہمیں تو مسجد کے اندر میں ابھی 10-15 منٹ بات چیت بھی تو کرنا ہے، جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم باقی ہے، تو بیٹھے بیٹھے گپ شپ کرنا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو بات چیت بند ہو جائے گی، یہ مصیبت ہے۔ تو ایک عمل ہے اخیر عشرے میں اعتکاف، بہت اونچا اور بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا ثواب اس کی اور فضیلت اور اہمیت اللہ نے رکھی۔ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 3 حقب جو ہے جہنم کو اس سے دور کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا ہے، اتنا دور جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس معتکف کو جو ہے جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسرا کام جو ہے، دوسرا اہم رات ہے جو اس اخیر عشرے میں آتی ہے وہ ہے شب قدر، جس کو قرآن مجید کے اندر سورہ قدر کو اللہ نے اس کی فضیلت میں نازل کیا، مکمل ایک سورت مبارکہ، 1-2 آیت نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ صورتیں اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے۔ تو مکمل شب قدر کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت جو ہے نازل کی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے افضل ہے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھیے، یہ نماز پڑھنا کھڑا کیوں آپ ہیں؟ بیٹھ جائیے، اعلان کی ضرورت نہیں ہے، یہ دینے کا مہینہ ہر ایک کو ملے گا، جھوٹا رہے یا سچا رہے وہ آپ سمجھیے گا، یہ سب کو ملے گا، کوئی جھوٹ موٹ کا بھی مانگ رہا ہے نا اس کو بھی مل جائے گا، اعلان کی ضرورت نہیں، بیٹھیے، ملے گا، ڈسٹرب مت کیجیے۔ تو اس اخیر عشرے میں جو ہے ایک رات آتی ہے، اسے کہتے ہیں شب قدر، اور اس رات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ گھر کے اندر بہت سارے مال و جائیداد ہم لوگ کے پڑے رہتے ہیں، مگر اس کو ہم مقفل کر کے نہیں رکھتے ہیں، تالا بند کر کے نہیں رکھتے، لیکن جو زیورات ہوتے ہیں، قیمتی سامان، سونا چاندی وغیرہ، تو اس کو آدمی جو ہے الماری کے اندر، اور پھر اس کے اندر ایک اور باکس ہوتا ہے، اس کے اندر پھر تالا اچھا سے مضبوطی سے مار کے رکھتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ہم لوگ کے دلوں میں ہے، سونا چاندی۔ تو یہ شب قدر بہت قیمتی رات ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر فرمایا ہے، اس ایک رات کی عبادت۔ لیکن دوستو، بزرگوں، اس رات کی تاریخ جو ہے چھپا دیا گیا، پوشیدہ رکھا گیا ہے، تاریخ نہیں بتلائی گئی کہ شب قدر کس تاریخ کو آتی ہے، رمضان کے کس تاریخ کو آتی ہے، بتلایا گیا تھا تاریخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو بتلانے کے لیے اپنے حجرے مبارک سے باہر نکل رہے تھے کہ صحابہ کو بتلا دے شب قدر کی تاریخ اور ڈیٹ، مگر آپس میں 2 شخص جو ہے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، تاریخ بلا دی گئی۔ یہ جھگڑے کی نحوست ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ وہ لڑائی کرتے نہ تاریخ بلائی جاتی، تاریخ فکس ہو جاتی، جیسے کہ شب برات کی تاریخ ہے، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات فکس ہے، لیکن شب قدر کی تاریخ فکس نہیں ہے۔ وہ بتلانے کے لیے نکل رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 شخص آپس میں چیمی گویا کر رہے تھے، لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، تاریخ بھلا دی گئی۔ اب کیا بتلائیں گے؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اتنی بات مجھے ضرور یاد ہے کہ یہ جو ہے طاق راتوں میں آتی ہے۔ اب کون رات میں آتی ہے یہ تو میں بتلانے کے لیے نکل رہا تھا، مگر ذہن سے اڑ گیا، غائب ہو گیا دماغ سے۔ تم لوگ کی لڑائی جھگڑا دیکھ کر دماغ ادھر چلا گیا اور بات ذہن سے نکل گئی۔ ہوتا ہے اس طرح، آدمی بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، بیچ میں کوئی ڈسٹرب کر دیا، کوئی بات چیت کر لیا، کوئی کھڑا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بولنے والے کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے موضوع سے بھٹک جاتا ہے، وہ بول رہا تھا کچھ اور چلا جاتا ہے کہیں اور۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بتلانے کے لیے روم سے باہر، حجرے مبارکہ سے باہر نکلے تھے کہ دو شخص لڑائی کر رہے تھے، تاریخ بھلا دی گئی، لیکن اتنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات طاق راتوں میں آتی ہے۔ اب وہ طاق راتیں کون کون سی ہے؟ اسی مہینے کے اخیر عشرے میں وہ رات آتی ہے، جیسے کہ 21 رمضان المبارک جو بیجوڑ راتیں ہیں، 23 رمضان المبارک، اسی طریقے سے 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک کی شب کو جو ہے شب قدر کہا جاتا ہے۔ انہی طاق راتوں میں شب قدر کا غالب گمان ہے، لیکن پرفیکٹ نہیں، فکس نہیں ہے۔ البتہ کچھ روحانی بزرگوں نے اپنے الہام کے ذریعے سے، غور فکر کے ذریعے سے 27ویں رمضان کی شب کو جو ہے ترجیح دیا ہے کہ زیادہ غالب گمان ہے کہ شب قدر 27ویں رمضان ہی کو آتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں، وہ ہر سال چینج ہوتے رہتا ہے۔ کبھی شب قدر 21 کو آ جاتی ہے، کبھی 23 کو آ جاتی ہے، اور کبھی 29 کو آ جاتی ہے، کبھی 27 کو آ جاتی ہے۔ تو شب قدر سے فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں اس کو ملنا گارنٹی ہے شب قدر، کیونکہ وہ 20ویں رمضان کے شام سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک وہ اللہ کے گھر میں جو ہے حاضر رہتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز عبادت میں شامل ہے۔ تھوڑی سی بھی وہ اگر سونے سے پہلے عبادت کر لیتا ہے، یا سوتے سوتے ذکر کر لیتا ہے، یا قرآن پاک کے چند آیات پڑھ لیتا ہے، یا 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، تو اسے شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ کس کو؟ معتکف کو، جو اعتکاف میں رہتا ہے۔ ہم لوگ کو نہیں، ہم لوگوں کو اس کی تلاش کیسی کرنی چاہیے؟ بہت سارے حضرات کرتے ہیں جو اس کے شوقین ہیں۔ اب اس کے لیے پوری رات تلاش کرنا یا ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے تو ان طاق راتوں میں روزانہ ہر رات کو تھوڑی سی ہم عبادت کر لیں، تھوڑا سا رات ہم جاگ لیں۔ ایسے بھی تو ابھی رمضان میں آدمی کے 11 بج ہی جاتا ہے، تو تھوڑا سا سونے سے پہلے تلاوت کر لے، تسبیح کر لے، ذکر اذکار کر لے، جو طاق راتیں ہیں قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر سو جائے، تو ایسے لوگوں کو شب قدر حاصل ہو سکتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ 27ویں کو شب قدر ہے، تو کبھی ان کو مل جاتی ہے اور کبھی خالی ہاتھ وہ لوٹ آتا ہے، کیونکہ 27ویں رات کو شب قدر جس سال آئے گی اسی سال اس کو حاصل ہوگا، اور جس سال وہ چینج ہوتے رہتا ہے تو پھر اسے ہاتھ نہیں آئے گا اسے۔ لہٰذا ان طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، 4 بڑے بڑے مقرب فرشتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ سب سے اونچے پیمانے کے فرشتے جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات بندوں تک، نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو شب قدر کی رات جو ہے جبرائیل امین ایک فرشتوں کے گروہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور ہر مسجد کے اندر، ہر عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اور جس بندہ کو عبادت میں مشغول پاتے ہیں اس کے لیے رحمت کی، امن و سلامتی کی جو ہے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر
سلام ہی حتی مطلع الفجر، جبریل امین روح القدس جبریل امین کو کہتے ہیں۔ یہ شب قدر میں تشریف لاتے فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ، اور آنے کے بعد ان مومن بندوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور صبح تک یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی فضیلت والی رات۔ دنیا کے تاجروں کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے اور ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدنی ہے، اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ میلہ کس تاریخ سے شروع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتا ہے اور جگہ کی بکنگ وہ تاریخ سے پہلے کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم شب برات کی چاہت کے لیے، شب برات کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے اگر ان طاق راتوں میں 2-4 گھنٹہ اگر ہم جاگ لیں تو کون سی حرج کی بات۔ لیکن ہم لوگوں کو چونکہ نیکی کمانا ہی نہیں، ہم تو بخشے بخشائے، ہم شب برات میں، شب مغفرت میں رات جاگ کر روگا لیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا، ہم تو الوداع پڑھ کے آ رہے ہیں۔ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا، الوداع میں تو ہم شریک ہیں۔ یہ سب ہم لوگ کا مزاج بن گیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، 5 وقت کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں ہے، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے الوداع کی نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے نماز اشراق ہو، چاہے نماز چاشت ہو، چاہے نماز اوابین ہو، چاہے نماز تہجد ہو۔ 5 وقت کی نمازوں سے بڑھ کر کسی بھی نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک آدمی ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اور 7 روز وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایک نماز پڑھنے سے بتائیے پورے نمازوں کی جو ہے یہ کیسے جو ہے میک اپ ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ زیادہ ہے، نیکیاں ہمارے پاس کم ہیں۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، دیکھیے مہینہ شروع ہوا تھا، آج 23 روز قبل رمضان کا چاند نظر آیا تھا، رمضان شروع ہوا تھا، لیکن وہ مہینہ آیا بھی، رہا بھی، گزر بھی گیا، اور چند روز درمیان میں رہ گیا، اور ہر مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا، ہر سال آئے گا اور چلا جائے گا، ہر منٹ آئے گا اور چلا جائے گا۔ یہ نظام خداوندی جو ہے گردش کر رہا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ رمضان کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن رمضان کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے رمضان کی قدر کی، نماز تراویح کی قدر کی۔ قرآن بھی شروع ہوا تھا، بہت مشکل معلوم ہو رہا تھا کیونکہ ابھی تو پہلا پارہ چل رہا ہے، آج 25 پارہ ختم ہو گیا ہے، آج 26واں پارہ چلے گا، 2 روز کے بعد قرآن مکمل ہو جائے گا۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان جنہوں نے حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر تھوڑی سی تکلیف اور مشقت کو برداشت کر کے روزانہ جو ہے 60,000 نیکیوں کے وہ حقدار بن گئے۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ تراویح کے جو سجدے ہوتے ہیں نماز کے، ایک سجدے کی قیمت 1,500 نیکیاں، تو اس اعتبار سے 40 سجدے ہم لوگ تراویح کی نماز میں روزانہ کرتے ہیں، 60,000 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان کا بھی وقت گزر گیا جنہوں نے تراویح پڑھا، ان کا بھی وقت اور مہینہ گزر گیا جنہوں نے روزہ رکھا مکمل، ان کا بھی وقت گزر گیا جنہوں نے تلاوتوں میں خالی وقت کو گزارا، اور ان کا بھی وقت گزر گیا جس نے غیر رمضان کی طرح سے پورے رمضان کو گزار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین نے بد دعا کیا تھا کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ کو پائے اور اس میں نیکی کما کر کے جو ہے آخرت کو نہیں سنوار لیا، اپنی مغفرت نہیں کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائے۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، یہ مغفرت والی رات طاق راتوں میں آتی ہے، اور یہ چند ایام رمضان کے بچ گئے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مبارک مقدس مہینہ ہم سب کو جو ہے بار بار مرحمت فرمائے۔ الوداع دراصل رمضان کے آخری جمعہ کو الوداع کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ آئندہ جمعہ 30 رمضان المبارک کی تاریخ ہے،
اور اس کا علم اللہ کے علم میں ہے۔ بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ روزہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، لہٰذا اگر 29واں روزہ ہے تو اس اعتبار سے آپ کے ذہن کے مطابق الوداع آج ہے، اور اگر 30 رمضان کے روزے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے آئندہ جمعہ جو ہے الوداع ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک اور متبرک مہینہ ہم سب کو بار بار مرحمت فرمائے، اور یہ بقیہ چند ایام جو رہ گئے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔